بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایان وائس ٹی وی۔ آج ہم آپ کو میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جس کا جاننا ہر شادی شدہ کے لیے بہت ضروری ہے، مگر زیادہ تر شادی شدہ جوڑے اس بات سے لا علم ہیں۔ وہ دین کی کتابیں تو پڑھتے نہیں اور کسی عالم کے پاس ایسا مسئلہ پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ہے کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے نہا لیتے تھے اور میں ان کو کہا کرتی تھی کہ مجھے بھی پانی دو۔ اس طرح ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے نہا لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت بیان اس طرح کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری پانی لے کر نہاتے تھے۔ نہ تو میں نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کی طرف دیکھا اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری شرمگاہ کی طرف نظر کی۔ ہم بستری کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس حالت میں بات کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ توتلا پیدا ہوگا۔ اگر میاں اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھتا ہے تو بچہ اندھا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرتے ہیں تو اولاد کے بے حیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سارے ننگے ہو کر بیوی سے ہم بستری نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مردوں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو مرد اپنی بیوی کے ہاتھ کو چومے تو اس کے لیے ایک نیکی، اور جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو جب غسل کرتا ہے تو جب اس کے جسم سے غسل کا پانی زمین پر گرتا ہے تو اس پانی کے ایک ایک قطرے کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور اسی نسبت سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہتر تصور کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو اتنی ٹھنڈ میں اٹھ کر غسل جنابت کر رہا ہے۔ میرے بندے کا یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند سے پیار کر کے اس کو اپنے پیار کے جادو میں لے لے۔ دوران صحبت اچھی بیوی اپنے خاوند کی پسند کے مطابق اس کے ساتھ جنابت کرتی ہے اور نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو خاوند کے حوالے کر دیتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنے پاس آنے سے کبھی نہ روکے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی خواہش میں ہے تو اس کو کبھی بھی انکار نہ کرے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات کو خاوند اپنی بیوی کو
اپنی جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے قریب آنے کو کہتا ہے اور بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کر دیتی ہے اور بندہ بیوی سے ناراض ہو کر سو جاتا ہے تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیوی روٹی پکانے کے لیے کچن میں کھڑی ہے اور اس کا خاوند بیوی کو حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کو کچن چھوڑ کر اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دینا چاہیے، چاہے بیوی نے چولہے پر روٹی ہی کیوں نہ ڈالی ہو۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مرد حاضر ہوا اور کہنے لگا، جناب میرا جس عورت سے نکاح ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ناپسند نہ کرنا شروع کر دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہوتا ہے اور نفرت پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ تو اپنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے دونوں وضو کر کے نماز نوافل شکرانہ اس طرح ادا کرو جیسا کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدار کرے، تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل میں تمہاری محبت بھر دے گا۔